والحمد للہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، اللہ گواہ ہے کہ کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی آیت مطہرہ کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، تاکہ آپ میری ساری گفتگو اپنے دل کے اندر، ذہن کے اندر محفوظ فرما سکیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور صرف رسول نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت سے آپ کے ذہن کے اندر بات بالکل راسخ اور پیوست ہو چکی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر قرآن یہاں بس کر دیتا تو لوگ یہ کہتے رسول تو آدم بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت داؤد بھی ہیں، 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن ہر آنے والا نبی آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے فلاں آیا، وہ بھی سچا تھا، میرے بعد فلاں آئے گا، وہ بھی سچا ہوگا، لیکن آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اعلان نبوت فرماتے ہیں،
آپ کا انداز بدل جاتا ہے، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کا انداز بدل جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کا پہلا چیپٹر، پہلا ورق، پہلا سپارہ، پہلی سورت اور پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور آگے متقین کے اوصاف کا تذکرہ قرآن کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آگے قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائے جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبی آتا تو اس پر کتاب بھی آتی، اور کتاب آتی قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا، لیکن قرآن پہلی کتابوں کی طرف ضرور اشارہ کرتا ہے، پہلے انبیاء کی تصدیق کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کے بعد آنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میرے محبوب اعلان کر دیجئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب اس کے بعد میرے دوستوں نہ کسی منطق کی ضرورت ہے، نہ کسی فلسفے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور بات کی ضرورت ہے۔ جس مسئلے کو قرآن کریم نے واضح کر دیا، میرے اس کے بعد کسی سکالر کی، کسی میرے دوستو پروفیسر کی، کسی صحافی کی یا کسی مولوی کی کسی بات کی کوئی حیثیت قرآن کی بات کے بعد نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ اپنی زبان سے کہہ دیں۔ آنے کو آدم بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، داؤد بھی آئے، حضرت لوط بھی آئے، سارے آئے، لیکن جس رنگ میں اللہ نے آپ کو بھیجا اس رنگ میں کوئی نہیں آ سکا۔ روایات میں آتا ہے آدم علیہ السلام آئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ داؤد علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ آدم صفی اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ تھے، لیکن حضور علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستوں کوئی مائی کا لال آج تک ماں نے ایسا کوئی نہیں جنا جو آج یہ کہہ سکے جس طرح آدم علیہ السلام صفی اللہ تھے، نوح علیہ السلام نجی اللہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ آمنہ کے لال نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ بھی نبی تھے نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ نبی ہیں، اور قیامت تک ہیں ہی رہیں گے۔ کیا ہے؟ قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی نبی ہیں۔ قیامت سے پہلے بھی نبی تھے میرے دوستو، اس کے بعد بھی نبی رہیں گے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، کیوں تھے؟ وجہ کیا ہے؟ سوچا ہے آپ نے اور میں نے کبھی؟ غور کیا جائے۔ آدم علیہ السلام اس وقت تک نبی تھے جب تک نوح علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ نوح علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام کی تختی اتر گئی، لا الہ الا اللہ۔ پہلے کیا تھا؟ آدم، اب آدم صفی اللہ ہٹ گیا، کیا آ گیا؟ نوح نجی اللہ۔ نوح علیہ السلام تشریف لے گئے،
نوح علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء آئے. چلو موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. نوح علیہ السلام تھے، کیوں؟ اب ابراہیم علیہ السلام آگے. ابراہیم علیہ السلام جب تک تھے. اب موسیٰ تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اب ابراہیم تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اب عیسیٰ علیہ السلام آئے، اعلان کیا کیا؟ آپ خود آ کر کہتے ہیں لوگوں میں اس وقت تک ہوں جب تک محمد مصطفیٰ نہیں آئے. جب حضور تشریف لائیں گے میری تختی بھی اتر جائے گی، میرا فلیگ اتر جائے گا. اور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آ کے اعلان کر کے کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اور لوگوں میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا، عبداللہ کا در یتیم آئے گا، کائنات کا سردار آئے گا، اللہ کا حبیب آئے گا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، اور لوگوں میں اس کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، اس کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. میرے بعد آ رہا ہے، آخری رسول آ رہا ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میرے بعد آئے گا اسمہ احمد. اور لوگوں میں اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، آسمانوں پر اس کا نام احمد ہوگا اور زمین والوں میں اس کا نام محمد ہوگا. اللہ اکبر. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. تو آقا دو جہاں جب آئے تو حضور علیہ السلام کے بعد کسی نے آنا. اچھا تو پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب سنو قرآن کریم کی آیت. اور زینہ میں پیسی تو اس نے دماغہ میں گل. اللہ دے رسول کیا کیا؟ مڑے بعد فلانا آسی، فلانا آسی، فلانا آسی. اگر کسی نے آنا ہوتا حضور نے ارشاد فرما دیا. کیا آپ نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اور لوگوں اگر میرے بعد کوئی منصب نبوت پہ آتا، پہلے تو آتا ہی نہیں. اگر اللہ پاک کسی کو میرے بعد نبی بنانا چاہتے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر اس قابل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو منصب نبوت پہ فائز کرتے. صدیق اکبر نبی نہ بنے، حضرت عمر نہ بنے. ملک صاحب ماشاءاللہ آگے اسی ابتباد بانڈا پھگواڑیے سے تشریف لائے. ماشاءاللہ میں ان کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں. سیدنا عثمان تشریف لائے، وہ نبی نہ بنے. حضرت علی سو نبوت کا دعویٰ نہ کیتا جڑا نبی علیہ السلام دے سکے پتریے دا پتر ہے. 15ویں 14ویں صدی بچ آ کے مرزا کانا بےمان دجال کذاب لانتی انگریز سن پیدا کیتا تو اے آ کے آختا ہے میں نبی ہوں. اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں مرزا بھی کافر اور مرزے کو مسلمان ماننے والا بھی کافر. نبی نہ نبی نبی تو دور دی گلن، نبی دی گالی نہ کرو. مرزے کو جو آدمی مسلمان مانتے وہ بھی کافر ہے. نبی دور کی بات. امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اکبر، آپ کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، امت پہ احسان کر گئے. آپ فرماتے ہیں کدے قسم مرزائیہ کو لو کوئی آدمی آخر نا رجی میں نبی ہاں تو آخر توڑے کل کے دلیل ہے توڑے نبی ہونا دی. دلیل منگنا نال بھی آدمی کافر ہو جلدا ہے. جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟
سنیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور میرے پیغمبر نبی اگر میں نے بنانا ہوتا اور میرے لاڈلے میرے محبوب میں آپ کے بیٹے قاسم کو بناتا, آپ کے بیٹے طیب کو بناتا, آپ کے بیٹے ابراہیم کو بناتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتے اور دنیا والوں دیکھتے نہیں, میں نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تمغے کو قائم رکھنے کے لیے آپ کی اولاد کو بچپن کے اندر میں نے موت کا شکار کر دیا. یار ایتے پترا والے کو پوچھو پترے دی جدائی دا کتنا صدمہ ہوندا ہے. نبی علیہ السلام دے نکے نکے پتر, معصوم پتر, آج تسوں کو اپنا پتر کتنا چنگا لگتا ہے, مکو اپنی اولاد کتنی چنگی لگتی ہے, دوئے کو کتنی چنگی لگتی ہے. خدا دی قسم جانوراں کو بھی اپنی اولاد چنگی لگتی ہے, لیکن حضور علیہ السلام کی اولاد جو حضور کی گود میں کھیلا کرتے تھے, لیکن اللہ پاک نے اس مسئلے کو قائم رکھنے کے لیے ختم نبوت پر حضور علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ نے قربان کر دیا. تو کہتے نبی علیہ السلام دے جنک ختم نبوت تے قربان ہوئے تے تستے تے مڑے جنک تے مڑی اولاد حضور دی اولادی کو زیادہ قیمتی ہے. بول دے نا تسی, سروتا کر کے بولو اللہ اکبر. سنو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے, اللہ پاک ارشاد فرماتے ولکن رسول اللہ, لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک نے اسی پر اکتفا نہیں کیا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور میرے پیغمبر رسول بھی ہیں, رسول بھی میں نے انبیاء کے اندر پیدا کیے. اللہ اکبر. اب بڑے بڑے انبیاء اللہ پاک فرماتے میں نے ان کو منصب رسالت عطا کیا, لیکن ان کو خاتم النبیین نہیں بنایا. ولکن رسول اللہ, آپ کو میں نے نبی بھی بنایا, میں نے رسول بھی بنایا. وخاتم النبیین, اور میں نے آپ کو آخری نبی بھی بنا دیا. اے جا مسئلے ہوئے بڑے نمازیوں, اللہ دی قسمیں جانوراں کو بھی پتہ ہے, لیکن قادیانیاں بدبختاں کو نہیں پتہ. کتاباں میں لکھے دے ابو سفیان ایمان نہ آندا سا رضی اللہ تعالی, فتح مکہ دے دوران نہ ایمان آندا ہے, پہلے ایمان نہ آندا سا. آپ بیان کر دیں آختن میں حدود حرم دے بارڈر تے کھلتے دا سا مکہ مکرمہ بے, جتھے تک حرم دی یاد ہے. ایک ہل ہے, زمین ہل ہے, اور ایک ہے زمین حرم ہے, وہاں بارڈر ہے. حدود حرم کے اندر کافر نہیں آ سکتے, وہاں مسلمان داخل ہوتے ہیں. خدا آنے بھی نہ کافروں کو, آمین آخو. کوشش لگی دی ہے. یہ جڑی فلسطینیہ دا ظلم شروع ہوئے دے نا, یہ ظلم اسی واسطے شروع ہوئے دے تاکہ اسی حرم تک پہنچ چلا, لیکن یہ ان دی خام خیالی ہے. انشاءاللہ خدا اسرائیل دے اندر ہی یہودیاں دا قبرستان بڑا سی. ہاں کچھ بن بھی گئے تو انشاءاللہ خدا اور بھی بڑا سی. مسلمانہ کو اندہ پے بھی نہیں مکا آگتا. ہاں ایک ہی جہی بچو مکاسن, دوئی جہی بچو, اے تے محدود جہیاں بچن نا. اسرائیل تے ہے ہی اتنا ہے کہ مسلمان تے ہر جہی بچن. اے تے حضور سنا خے انا آتینا کل, خدا خے نبی علیہ السلام کو انا آتینا, میں تو کوئی اتنے دیساں تے ایجے دیساں اتنے زیادہ تے ایجے میں کسا نبی کو نہ دیتے ہو سن جتنے میں تو کو عطا کر ساں. اللہ اکبر. کتھوں کتھوں مکاسو تے کتنے کو مکاسو. سنو ابو سفیان فرماتے ہیں میں ادھر کھڑا تھا, یہ تو سن کو پتہ ہے حدود حرم, یہ نکی جی گل یہ بھی دس کرنا,
اے حرم دی یاد اے لائن کی چھکی ہے حجر اسود جدوں آندا نا اس وچوں جنت وچوں ماشاءاللہ کتھوں آیا ہے اے بٹا کیڑی جئی وچوں آیا ہے اللہ اکبر اے بٹا جنت تا بٹا ہے اج تو کو یا مکو کسے جئی بچو اتھو پہاڑاں بچو ہیرا تھا گندے لال تھا گندے یاقوت تھا گندے روبی تھا گندے فلانا تھا گندے وہ کتنی قیمت لگ دی ہے لیکن اے او بٹے خدا دی قسمیں جس تک کروڑاں ہیرے قربان جلن اللہ اکبر جس کو خدا سن جنتا بچو پیجے جبرائیل علیہ السلام کہنے کے آئیں اللہ حجر اسود جب جنت سے دنیا میں آیا یہ چمکتا سا لائٹاں ماردا سا تو جدوں آن کے اس کو خانہ کعبہ میں رکھیا نا اب خانہ کعبہ یہ زمین کا سنٹر ہے درمیان ہے تو اس کی چمک پڑی اور جہاں جہاں تک اس کی چمک گئی نا لائٹ پہنچی اللہ پاک نے جبرائیل سے کہا ادھر لائن کھینچ لو خط کھینچ لو گول دائرہ بن گیا تو اوہی جتھے جتھے تک اس دیا لائٹاں پہنچی ہیں اتھے کولو جڑا اندر آسا خدا سن حرم بڑھا کے دا جڑا باہر آسا اس کو زمین ہل بڑھا کے دا حرم کا مطلب یہ احترام کی جگہ باہر تسی دشمنیاں کرو باہر تسی کول کرو لیکن حدود حرم بچ کدے تساں کو اپنے پیو دا قاتل بھی مل گئے تسی اس کو بھی تپا نہ مار رکھتے خدا دی قسمیں کدے سر کھرکتے ہیں جوں نکلائیے نا وہ جوؤں کو بھی نہ مار رکھتے چڑا کو نہ مار رکھتے مچھرا کو نہ مار رکھتے مکھی کو نہ مار رکھتے خدا سن آمد دیش رہے من دخلہ کانا آمنا تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا وہاں کھڑے بارڈر پہ کون ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نال اندے ایک اور سنگی بھی کھلتے دے انہاں دیکھیا کہ بکریاں چر دیں اچانک دیکھیا ایک بیڑیا آیا بیڑیا سے آن دے پگیاڑ دیکھیا ہے کدے اس طرح نہیں دیکھیا تو اس پہ موبائلہ پہ دیکھ کے نہیں بیڑیا پگیاڑ بیڑیا آیا پگیاڑ آیا اس سن یہ بکریاں در دوڑیا نا تو بکری سن چھال ماری نا ایل بچو حرم بچ آگی اللہ اکبر حرم بچ آئی تے بیڑیے سن دیکھیا کہ بکریاں نس کے کدھر آگئی ہیں نا حرم بچ آگئی ہیں اس بارڈر تے آ کے بیڑیا کھل گیا منہ کھولے دے میرے دوستو اس کے خون کے لیے ترستے لیکن وہ بارڈر کراس نہیں کرتا بکری ادھر مزے میں کھلتی دی ہے بے غم ہوئی دی کھلتی دی ہے اللہ اکبر بکری کو بھی پتہ ہے بڑا دشمن ہے پگیاڑ ہے ورے ادھر آ کے مجھ کو کچھ بھی نہیں آ سکتا بیڑیا ادھر کھلتے دے اللہ اکبر ابو سفیان کھل کے دیکھتے ہیں تے اپنے سنگیا کو آختے ہیں اوئے یار عجیب گل نہیں اپنے سنگیا کو جی آدمی کو واقعہ دیکھتا ہے نا تو سنگیا نال گل کرتا ہے آتے وہ دیکھو جنیا عجیب گل نہیں اور پگیاڑا کو بھی پتہ ہے اور بیڑیے کو بھی پتہ ہے درندہ ہونے کے باوجود ہل کون سی ہے اور حرم کون سی ہے اور پگیاڑ ہو کے ادھر آ کے حملہ نہیں کرتا حالانکہ اس کو روکنا آستے کچھ بھی کھلتے دا کہڑے فرشتے دی فوج اگر ڈنڈے کے ان کے کھلتی دیا سی یا اس کو صحیح ہو دیا سے نظر نہیں آتے تھے کہا یہ بھی جانتے اللہ اکبر اے اپنے سنگیا نال گل کرتے سنو اے کان کھول کے سنو اگلی گل بڑی زبردست ہے جس ہستے میں اتنی لمبی گل کیتی ہے اللہ اے گل پگیاڑے دے کنا بچ بھی پئی پگیاڑا بولنا شروع کر کے دا
بھیڑیا کہنے لگا ابو سفیان میں پگیاڑ ہو کے سیاںنا کہ ہیل کیڑے تے حرم کیڑے اللہ اکبر کتھے حملہ کرنے تے کتھے حملہ نہیں کرنا کتھے شکار کرنے تے کتھے شکار نہیں کرنا کیڑی شے جائز ہے تے کیڑی ناجائز ہے کیڑا کام حلال ہے تے کیڑا کام حرام ہے میں تے پگیاڑ ہو کے جنگلے میں رہ کے انہاں ساریاں شیاں کو سیان کے دا پر مکو توڑے تے افسوس ہے کہ تد نبی علیہ السلام دے نال رہ کے کول رہ کے ان دا رشتہ دار ہو کے آج تک تو کو پتہ نہیں لگیا کہ اے او نبی ہے جڑا صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ابو سفیان کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میں نے دل کے اندر یہ فیصلہ کر لیا اللہ تو مجھے جلدی موقع دے دے تاکہ میں کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں اللہ اکبر فرماتے جب میں واپس گیا فتح مکہ مکہ فتح ہونے والا تھا ہو چکا تھا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی طرف پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے لیے بھی کوئی امان کی صورت ہو سکتی ہے آقا دو جہاں نے فرمایا ابو سفیان تو اپنے قبیلے کا سردار ہے تو اپنی قوم کا سردار ہے تو قریشیوں کا بہت بڑا آدمی ہے اللہ اکبر تو امان کی بات کرتا ہے اللہ تیرا امان تو دور کی بات ہے من دخل دارا ابو سفیان فہو آمن جرا کافر توڑے کرا بچ بھی آ کے بڑھن سی آج اسی فاتح ہو کے مکہ مکرمہ دی طرف آ گیا اللہ دی قسمیں اللہ اکبر آقا دو جہاں کا تاریخی جملہ تھا حضور فرماتے جو تیرے گھر کے اندر آ جائے گا کہہ دے گا کہ میں ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا ہوں اسی اس کو بھی کچھ نہ آختے اللہ اکبر آقا دو جہاں کی خدمت پہ پہنچے کلمہ محمد کا پڑھا اور مسلمان ہو گئے پگیاڑاں کو بھی پتہ ہو مرزائیوں او قادیانیوں مکو بڑا افسوس ہے تساں بھی بڑے بڑے پروفیسر ہیں بڑے بڑے بیرسٹر ہیں بڑے بڑے وکیل ہیں بڑے بڑے جج ہیں بڑے بڑے جرنیل تے کرنیل تو سب موجود ہیں پر تسی اتنی سمجھ نہیں جتنی پگیاڑا دی ہوندی ہے اتنی سمجھ بھی نہیں جتنی ایک کتے دی سمجھ ہوندی ہے اتنی سمجھ بھی نہیں جتنی ایک جانورہ دی سمجھ ہوندی ہے انہیں کو بھی پتہ ہے کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہیں تو تسوں کو اس مسئلے دا پتہ نہیں لگیا تسی مرزے لانتیہ پیچھے ہو گئے ہو میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں خدا را اب بھی سوچو اور مرنے سے پہلے تمہارے پاس رجوع کے لیے وقت باقی ہے دنیا کے معاملات میں تم نے کتنی ترقی کی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے تو جڑا اتنا بدی مسئلہ ہے تسی قرآن بھی خدا لکھے دے حدیث بھی لکھے دے قرآن دیا کئی آیتاں موجود ہیں جانور بھی سمجھ دیں حشرات الارض بھی سمجھ دیں تو تسوں کو اس مسئلے دا پتہ نہیں لگتا سنو ایک اور قبیلہ بنو سلیم ایک قبیلہ ہے اس قبیلے دا غریب جے آدمی ہے دیہاتی آدمی ہے ڈاڑا مچ ہے پلوان ہے لیکن ہے غریب ہے کہ ہے تسی بھی نکا جے بولو تاکہ مکو حوصلہ ہو جلے کی ٹائم مکنا لے ہے کہ ہے غریب ہے اس زمانے پہ اسلام تو جنہ لوگ جڑے مسلمان نہ سے اس زمانے پہ وہ ایک گو دا شکار کرتے ہوں ایسے اس کو کھاندے ایسے جی آج بھی لوگ کافر لوگ مختلف شیئیں کھانے پناہ چائنا والے دیکھو بندرہ کو کھانے چوہے کو کھانے سپاں کو کھانے ڈڈاں کو کھانے اور گند بلا سارا تمن بٹکرل سارا کچھ کھانے اللہ اے اسلام کتنا ستھرا مذہب ہے یار پھر بھی خدا دا شکر ادا نہ کر دے اللہ دی قسمیں کدے مجھ بڑی کوٹھی ہو گیا مجھ بڑی کار ہو گیا
مجھ بڑا کار فار ہو گیا اج اسی خنزیر کھاندے ہوئی ہیں وہ چنگے ایسے ہیں بول دے نا یار کدے سکی کھانے ہیں چٹنی نال کھانے ہیں لسی نال کھانے ہیں اور ساگا نال کھانے ہیں اور روکھی کھانے ہیں اور اللہ تیرا شکر ہے کلمہ تیرے نبی دا پڑھ دے ہیں تھوڑا کھانے ہیں بڑے ستھرا کھانے ہیں جنہ کو ماؤ دا پتہ نہیں پہنوں دا پتہ نہیں تی دا پتہ نہیں ماسی دا پتہ نہیں پھوپھی دا پتہ نہیں جنہ کو خنزیرہ بے دا بکرے بے فرقہ دا پتہ نہیں ہر گند بلا کھانے ان دا بھی کوئی مذہب ہے انہیں انگریزاں کو دے کے تسی لینا لمکان دے ہو انہیں کو دے کے تسی تلان دے ہو ان دے سامنے سینہ تان کے کھل دے کرو ان دی زبان بول دے ہو فخر محسوس کر دے ہو آج مڑیاں بچیاں مڑیاں تیاں مڑیاں پہنا وہ بھی بڑے فخر نال بچہ نوزی صاف کر اور لن تیاریے ان نوزی کرے تھوڑے پیو دی زبان ہے بچہ بیٹا ڈوگی جا رہا ہے ڈوگی ایک ڈوگی آخان نال چنا تا چار گی سی یا نوزی نالے اسمانہ تا جلدہ رسی توڑے دادے سن نوزی نہیں آخیا توڑی نانی نوزی نہیں آخیا او ناکا آختی رہی ہے او کتے کو کتا آختی رہی ہے تو ڈوگی تے نوزی اے ترقی ہے اے تو سا ترقی کی تھی ہے واہ واہ پجامیاں لائی دیاں ٹنگڑیاں کہہ دیاں جنک چاہے دے اللہ انتیاریو کتیو نوزی صاف کرو ڈوگی جا رہا ہے اکبر کہتا ہے طفل میں بھوائے کیا ماں باپ کے اتوار کی طفل میں بھوائے کیا ماں باپ کے اتوار کی دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی اور آگے اکبر کہتے ہیں ہم کیا کہیں احباب کارے نمایاں کر گئے ہم کیا کہیں احباب کارے نمایاں کر گئے انگلش پڑھی بی اے ہوئے نوکر ہوئے پینشن ملی پھر مر گئے ہے یہ بات کھری ہرگز نہیں ہے کھوٹی قرآن میں ہے نظم ملت بی اے میں صرف روٹی آج تے روٹی بھی نہیں پھر بھی نوزی تے ڈوگی یہ تو سن جمدیاں نال بچے کو احساس کمتری میں مبتلا کر کے دے اور جی ناک بیٹے ناک نہ کہنا ناک نہ کہنا وہ پھر آتے ہاں بڑی نانی جڑی ہے بڑی بیگوٹا سی وہ تے استا دادا جڑے وہ شارا سا وہ تے ہی ایسا استے جڑے بڑیرے ایسے وہ سارے ہی ایسے اس تے ذہن میں جمدیاں نال اہمیت اس انگریزہ ماؤ دے منسا دی بائی دی ہوندی ہے اس کی اہمیت نہ بہو بچہ پیدا ہوئے اس کو کلمہ پڑھا لو بچہ پیدا ہوئے اس کو نماز سکھا لو بچہ بولنا دے قابل ہوئے اور اس کو دین دیاں گلاں سکھا لو تاکہ وہ کل اٹھ کے دیندار بنے اللہ دی قسمیں تو اس تے سکولہ لے کے نصاب بے اے بیٹھے دن بڑے اور حضرات تھے بیٹھے دن میں خود 26 سال سکولہ میں پڑھا لے سکولہ دی کسا کتابہ بے اے بائیو ایٹ سائنس دیا کتابیں حساب دیا کتابیں تاریخ دیا کتابیں جغرافی دیا کتابیں کسا کتابیں بے حقوق والدین دا چیپٹر نہیں اے چیپٹر کدے ہے تو اس قرآن مجیدہ بچ ہے اے چیپٹر اگر ہے نبی علیہ السلام دی حدیث بچ ہے تو اسی فخر کر دے پھر آتے جی پتر گل نہیں سندا تی ماؤ دی نافرمان ہے اور جتھے تو بھیجیے اتھے اطاعت نہیں پڑھائی جلدی اتھے نافرمانی پڑھائی جلدی ہے تو آپ نافرمان بڑا ہے تو آپ دے سے کہ وہ کچھ نہ آسے ایسی کچھ اج باز مو کو جی تسی بس بڑی چنگی بس ان کو نہ بول دے کرو تسی ٹھیک ہے بڑی ماں کا دے انگریزی بولے تو میں بھی بولا ہی نا مکو تے اپنی ماں چنگی لگ دی اپنا پے چنگا لگ دے اپنا دادا چنگا لگ دے اپنا خاندان چنگا لگ دے اپنا علاقہ چنگا لگ دے تو ان دی زبان بھی چنگی لگ دی ہے اپنا ملک چنگا لگ دے تو ملک دی زبان بھی چنگی لگ دی ہے آخو بے شک اللہ میں عرض کرتا ایسا غریب تھا قبیلہ بنو سلیم کا آدمی باہر نکلا کسا سن آخو مدینے بچ
ایک جنا آئے دے وہ آتا ہے میں آخری نبی ہوں. اسے اچھا میں جلدا نا میں دیکھتا مڑے کدے مک مطمئن کر کے دو سن تے ٹھیک ہے, کدے مطمئن نہ کیتا تے میں اس فتنہ ہی کم نعوذ باللہ میں ختم کر کے آسا نکلیا راہ تے جلدے جلدے دیکھیا تے گو اسی گو میں تسوں کو کیا سمجھاواں کیسے ہوندی ہے یہ تسوں کول ہے ترپڑ جائے اس پہ گو لکھے ہو نا اس تا فوٹو آ جل سی اپنے جنکاں کو آخیو تسوں کول تے نہیں ہوندا اج کل استے جن کو شعار ہیں اج ماں چپ کرالنا استے بھی اے لا کے دین دیئے کشکرو گو گو کشکرو ماشاءاللہ ملک صاحب کشکرو شکار کی تھی شلانڈے کو ذرا بڑی ہوندی ہے کشکرو ملک صاحب نال جلانی صاحب بیٹھے تھے ماشاءاللہ سنو شکار کی تھی اس آیا چلو کار کھڑساں پون کے کھاساں روسٹ کر کے تل کے مدینے میں آیا نبی علیہ السلام بیٹھے تھے حضور بھی بیٹھے تھے کسا سنا خے اے خاتم النبیین اللہ اکبر حضور کی بارگاہ میں آگے شڑ جانے بفرے دا دیہات تو آئے دے جڑے لوگ گوہاں کھاون کشکروہاں کو کھاون شکار کر کے تو اس تک آیا ہے ایک دم چھال ماری آن کے بیٹھ کے کہنے لگا بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم آخری نبی ہو. نبی علیہ السلام ہے او شڑا تو کو میں کیا سمجھاواں الفا کو تو کلا آختے اے تو ان پڑھے جائلے تو کو کیا سمجھاواں. اچھا حضور آخیا اے تڑی جڑی مری دی گو ہے کشکرو توڑے کو لے اس کو تلے سٹی اس آخیا اس طرح کر دے تو آخری نبی ہے نا تو اس کو زندہ کر کے دس. حالانکہ اس کا جواب تے ایسا نبی علیہ السلام میں آختے میں کدوں آخے کہ میں مردیوں کو زندے کرتا جواب تے ہی ایسا نا. اللہ اکبر. آقا تو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا الذب عربی میں گوا کو زاباختن کشکروا کو آقا دو جہاں فرماتے ہیں اے زب اے گو اے کشکرو اللہ اکبر. حدیث کے اندر آتا ہے وہ کشکرو زندہ ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتے ہیں اپنے پاؤں پہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. کہنے لگا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. آقا تو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس شڑا در مڑ کے اس کشکر ہو در متوجہ ہو جلدن حضور آختن من تابد اے کشکر ہو وہ کو اے بس تو عبادت کستی کر دیئے. اللہ اکبر. کشکر ہو کہتا ہے کشکر ہو کیا کہتے ہیں الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. اللہ اکبر. کشکر ہو دی تقریر سنو مرے نمازیو. اللہ اکبر. حدیث کے اندر آتا ہے وہ کشکر ہو کہنے لگا گو کہنے لگا او اللہ کے رسول میں اس کی عبادت کر دیا الذی من فی السماء عرشہ او خدا جس کا عرش آسمانہ میں ہے وفی الارض سلطان ہو جس کی حکومت زمین میں جائے. اللہ اکبر. وفی البحر سبیل ہو جس ان دریاں میں راہ بڑا چھوڑیں. اللہ. وفی الجنت رحمت ہو اور جنت پہ جس کی رحمت نظر آ دی ہے. وفی النار عقاب ہو اور دوزخ میں اس کا عذاب نظر آتا ہے. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. او اللہ کے رسول وہ شخص کامیاب ہو گیا جس ان تستی تصدیق کی تھی وہ نامراد ہو گیا وہ برباد ہو گیا جس ان تساں کو جھٹلا کے دا. اللہ اکبر. جانے دا دیاتیاں دے پسینے چھٹ گئے. اللہ. آقا تو جہاں فرماتے او گو پہلا سوال تے میں تیرے کولو خدا دے بارے بھی کیتا ہے اور میں تیرے کولو یہ پوچھتا اس جنے دے سامنے انہاں سارے دے سامنے ایک گل بھی دس چھوڑ من انا میں کونا.
اللہ اکبر یہ بتا دے میں کون ہوں. اللہ 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 اکبر. کشکر ہو آختے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. اللہ اکبر کہنے لگا آپ انت رسول رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنہار کی طرف سے آپ رسول بن کر آئے ہیں، اور صرف رسول بن کر نہیں آئے بلکہ خاتم النبیین بن کے آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 40 منٹ ہو گئے، ٹائم مجھ ہوتے ہو گئے، اگے گلا مجھ ساریاں رہنی ہیں. آئندہ جمعے اگر زندگی رہی انشاءاللہ. وآخر